الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا اللہ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 9 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آئی جو تم سے پہلے تھی، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، والذین من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے، لا یعلمہم الا اللہ، جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ماقبل کی آیات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ ان کو اللہ کے ایام کے ذریعے سے نصیحت کیجیے، کہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے جو منکرین اور مکذبین تھے، ان کا انجام کیا ہوا، انہوں نے کیا رویہ اپنایا، تاکہ یہ لوگ ان سے عبرت پکڑیں کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی جو قومیں تھی، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو رویہ اپنایا، اس کی پاداش کے اندر وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ ان آیات کے اندر ان کا حال اور مآل بتلایا گیا کہ سابقہ قومیں، انہوں نے اپنے مال و دولت پہ گھمنڈ کیا، غرور کیا، تکبر کیا، اپنے مال و دولت پہ ہی بھروسہ رکھا، انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا۔ انبیاء علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام اور جو ان کے ماننے والے تھے انہیں نجات دی، اور جو انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانے والے تھے، انکار کرنے والے تھے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ تو فرمایا الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، اے مکے والو، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، نوح علیہ السلام کی قوم، اور قوم عاد، قوم سمود، والذین من بعدہم، اور وہ جو ان کے بعد آئے، لا یعلمہم الا اللہ، جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کے حالات اور ان کی تعداد، فرمایا اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، پیغمبر ان کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آئے۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو ان کے منہ پر رکھ دیا۔ فرمایا انبیاء علیہ السلام نے قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، انبیاء علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی طرف بلایا، تو قوم نے اپنے ہاتھوں کو انبیاء علیہ السلام کے منہ پہ رکھ دیا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ دیے، بطور مذاق کے، تمسخر کے اور ٹھٹھا کرنے کے، کہ اچھا تم نبی ہو، تمہیں نبی ماننا پڑے گا، تم نبی بن کر آئے ہو ہمارے پاس،
تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ پہ رکھ دیے کہ یہ جو بات تم کر رہے ہو دوبارہ یہ بات نہ کرنا، ہم تمہاری یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ایک مطلب یہ بھی بیان کیا کہ شدت غیظ و غضب سے اپنی انگلیاں کاٹ کھائی، تو فرمایا فردوا ایدیہم فی افواہہم، اپنے ہاتھوں کو ان کے منہوں پہ رکھ دیا، وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، اور کہنے لگے جو پیغام تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اسے نہیں مانتے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی قومیں کہنے لگی کہ جو پیغام لے کر تم آئے ہو، جو پیغام تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے، ہم اس پیغام کو نہیں مانتے۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہم جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس سے بھاری شک کے اندر مبتلا ہیں۔ کہنے لگے جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو، فرمایا اس کی وجہ سے ہم شک کے اندر مبتلا ہیں، بھاری شک کے اندر مبتلا ہیں، ایسے شک کے اندر مبتلا ہیں فرمایا جو چین ہی نہیں لینے دیتا۔ یہ ان کی ساری باتیں ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے، اغراض فاسدہ کی وجہ سے تھی۔ قالت رسلہم افی اللہ شک، ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا افی اللہ شک، کیا اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ فرمایا تمہیں شک اللہ کے بارے میں ہو گیا؟ فرمایا وہ ذات جو کہ آسمان و زمین کو بغیر نقشے کے بنانے والی ذات ہے، فرمایا آسمان و زمین کا یہ وجود، یہ اس امر کی واضح اور روشن دلیل ہے کہ یہ ہستی، فرمایا اور یہ کائنات خود بخود وجود کے اندر نہیں آ گئی، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اس کا کوئی کاریگر ہے، اس کو کسی نے بنایا ہے۔ تو فرمایا اس واضح دلیل کے ہونے کے باوجود بھی تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ اللہ تمہیں بلاتے ہیں نجات کی طرف، ہدایت کی طرف، لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ تمہاری خاطر تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں ایک وقت مقرر تک مہلت دیں۔ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، انبیاء علیہ السلام نے قوم سے جب یہ بات کی، بجائے اس کے کہ قوم مان لیتی، قوم نے آگے سے 3 شبہے پیش کیے۔ پہلا شبہ، کہنے لگے تم ہم جیسے انسان ہو، کہنے لگے تمہاری حقیقت صرف یہ ہے کہ تم بشر ہو، ہم جیسے بشر ہو، جیسے ہم بشر ہیں تم بھی بشر ہو۔ فرمایا تم بشر ہو لہذا نبی کیسے بن گئے؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بشر مقام نبوت پر فائز نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے پہلا شبہ یہ پیش کیا کہ تمہاری حقیقت بس اتنی ہی ہے کہ تم ہم جیسے انسان ہو۔ تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، دوسرا شبہ، کہنے لگے تم چاہتے ہو کہ تم ہمیں روک دو ان بتوں سے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ کہنے لگے تم اس لیے آئے ہو کہ جن بتوں کی، جن مورتیوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں، ہمیں اس رستے سے پھیر دو۔ کہنے لگے تم ہم سے باپ دادا کا دین چھڑوانا چاہتے ہو، ہم یہ نہیں چھوڑتے۔ دوسرا شبہ۔ تیسرا شبہ، کہنے لگے فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لاؤ۔ کہنے لگے اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم نبی ہیں تو تم اپنے نبی ہونے کی وہ دلیل لاؤ، وہ معجزہ دکھاؤ جو کہ ہم چاہتے ہیں، تاکہ ہم بھی مان لیں کہ تم واقعتاً نبی ہو۔
قالت رسلہم افی اللہ قالت لہم رسلہم، ان کو ان کے رسولوں نے کہا. جب یہ تین شبے انہوں نے پیش کیے، آگے سے انبیاء علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ تمہارا پہلا شبہ کہ ہم تم جیسے بشر ہیں، تم جیسے انسان ہیں، تو فرمایا ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تم جیسے بشر ہیں. واقعتاً ہم یہ بات مانتے ہیں کہ ہم جن سے بشر ہی میں سے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم فرشتوں میں سے ہیں، ہم کسی دوسری مخلوق میں سے ہیں. جب بھی انبیاء علیہ السلام نے بات کی تو اپنی بشریت کا انکار نہیں کیا، بلکہ یہی کہا کہ ہم بشر ہیں، جیسے تم بشر ہو ہم بھی بشر ہیں، جن سے بشریت میں ہم تمہارے ساتھ شریک ہیں. لیکن فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں خصوصی احسان کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتے ہیں اپنی وحی کے لیے منتخب کر لیتے ہیں کہ ہم تم جیسے بشر تو ہیں، جن سے بشریت میں تو شریک ہیں، لیکن فضائل اور کمالات کے اندر تم سے ممتاز ہیں. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت سارے انسان ایک ہی جنس کے فضائل جسمانیہ کے اعتبار سے ان کے اندر فرق ہو، ایسا ہو سکتا ہے. جب فضائل جسمانیہ کے اعتبار سے ان میں تفاوت اور فرق ہو سکتا ہے تو فضائل روحانیہ کے اعتبار سے بھی ان میں تفاوت اور فرق ہو سکتا ہے. فرمایا ہم تم جیسے بشر تو ہیں، انسان تو ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ہماری طرف وحی آتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں آتی. ہم اللہ کے منتخب کردہ بندے ہیں، ہم اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں رسول بنایا ہے. دوسرے شبے کا جواب بھی ہو گیا کہ حق و باطل کی تمیز اور سچائی اور جھوٹ کا فرق یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں. ایک بہت بڑی جماعت کو اس سے محروم کر دیتے ہیں. تمہارے آباء و اجداد جاہل، نادان اور بے بصیرت تھے، ان کو حق و باطل کی تمیز نہیں تھی، اور جاہلوں کا اتفاق کسی عقل مند پر حجت اور دلیل بھی نہیں ہے. فرمایا وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور فرمایا ہمارے یہ اختیار میں نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس کوئی دلیل لائیں اللہ کی اجازت کے بغیر. فرمایا تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ ہم تمہیں وہ معجزہ دکھائیں، وہ نشانی دکھلائیں جو تم مطالبہ کر رہے ہو، تو فرمایا معجزات کا دکھلانا نہ دکھلانا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمارے قبضہ قدرت میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے. اللہ کی اجازت کے بغیر ہم معجزات نہیں دکھلا سکتے. فرمایا وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ایسا نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے انہیں معجزات نہ دکھلائے ہوں. معجزات تو انہیں انبیاء علیہ السلام نے دکھلائے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ نشانی دکھلاؤ، ہم جیسے کہتے ہیں پھر مانیں گے کہ واقعتاً تم نبی ہو. تو فرمایا معجزات کا دکھلانا ہمارے اختیار، ہمارے قبضہ قدرت میں نہیں ہے، یہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، فرمایا اللہ ہی پہ ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. فرمایا ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے، ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. جب انبیاء علیہ السلام نے یہ بات کی تو ساتھ فرمایا وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پہ بھروسہ نہ کریں. فرمایا ہم اس ذات پہ بھروسہ نہ کریں جو ہمارا رب ہے، ہمارا اللہ ہے، ہم اس پہ کیوں نہ بھروسہ کریں. وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، حالانکہ ہمیں اس نے ان رستوں کی ہدایت دے دی ہے جن پر ہم نے چلنا ہے. ایمان کا رستہ، قرآن کا رستہ، اللہ کی رضا کا رستہ، جنت کا رستہ، اس کی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے، ہم اس اللہ پہ کیوں نہ بھروسہ کریں. اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ باقی رہی یہ بات کہ تمہارے ان معجزات دکھلانے سے، چونکہ آگے سے قوم نے پھر دلیل سے بات نہیں بنی تو انبیاء علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی. تو فرمایا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، ہم ضرور بھی ضرور صبر کریں گے
ان تکلیفوں پر جو تم ہمیں پہنچاؤ گے. فرمایا جو تکلیفیں تمہاری طرف سے پہنچیں گی ہم ان پر صبر کریں گے، لہذا ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی پہ بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے کہ سب کچھ اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، اللہ کے قبضہ قدرت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. جو کرتی ہے اللہ کی ذات کرتی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کچھ کر سکتا. تو فرمایا بھروسہ کرنے والوں کو اللہ کی ذات پہ ہی بھروسہ کرنا چاہیے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی صحیح معنی میں اپنی ذات پر کامل بھروسہ اور یقین نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ درس قرآن کو قبول و منظور فرما، کمی کوتاہیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا. ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب فرما. رضا والے اعمال کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنی ناراضگی والے اعمال سے ہم سب کو محفوظ فرما. ہم سب کی بگڑیاں بنا، ہم سب کو قرآن کا شیدائی اور فدائی بنا، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کی ساری دعاؤں کو اپنے فضل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا رب. جزاک